بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو زمین اور آسمانوں کا پروردگار ہے۔ وہ نعمتیں اور برکتیں دینے والا ہے، ہماری بندگی سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور ہماری خطائیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ نیکی اور بدی کا نفع اور نقصان انہی کرنے والوں کو ہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ معزز سامعین، وقت گزرتا گیا اور لکھنے والوں نے اور بولنے والوں نے اپنی مشہور شخصیات کے بارے لکھا بھی اور بولا بھی۔ میرے پاس بھی کسی لکھنے والے نے بہترین تحریر لکھی ہے اور میری بھی ایک جسارت ہے کہ آج میں بھی اس تحریر کو سنا کے مزید چار چند لگانے جا رہا ہوں۔ یہ سیرت ہے، سیرت حضرت ابو بکر صدیق۔ اللہ اکبر کبیر والحمد للہ کثیر وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ معزز سامعین، آج سے باقاعدہ حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے مختلف ویڈیوز کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنائی جائے گی اور اس ڈاکومنٹری کی پہلی ویڈیو کا آغاز کیا جاتا ہے۔ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درخشندہ ستاروں میں سب سے روشن نام یار غار رسالت، پاسدار خلافت، تاجدار امامت، افضل بشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، جن کو امت مسلمہ کا سب سے افضل امتی کہا گیا ہے۔ بالغ مردوں میں آپ سب سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر عام الفیل کے 2.5 برس بعد 572 ہجری میں پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو تمیم بن مرہ سے تھا۔ ابو بکر کا شجرہ نسب اس طرح ہے: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ۔ مرہ ہی پر ان کا شجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے سے جا ملتا ہے۔ کلاب بن مرہ آپ کے، جبکہ تمیم بن مرہ ابو بکر کے جد تھے۔ عبداللہ اپنی کنیت ابو بکر اور ان کے والد عثمان اپنے نام کی بجائے اپنی کنیت ابو قحافہ سے مشہور ہیں۔ معزز سامعین، حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت کے حوالے سے موضوع جاری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سلمہ بنت سحر اور کنیت ام الخیر تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو بکر کے کئی بھائی بچپن ہی میں فوت ہو گئے تو ان کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے نظر مانی کہ اب اگر لڑکا ہوا تو اس کا نام عبد الکعبہ رکھیں گی۔ ان کے بچپن کا یہ نام قبول اسلام کے بعد بدل کر عبداللہ ہو گیا۔ خون بہا، تاوان اور دیتوں یعنی اشناک کی رقوم کا تعین کرنا بنو تمیم بن مرہ کے سپرد تھا۔ تاوانوں کی رقوم وہی وصول اور جمع کرتے۔ متعلقہ مقدمات بھی انہی کے سامنے پیش ہوتے اور انہی کا فیصلہ نافذ ہوتا۔ ابو بکر جوان ہوئے تو یہ خدمت ان کو سونپی گئی۔ اگرچہ عمر بھر حضرت ابو بکر اپنی کنیت سے معصوم کیے جاتے رہے، لیکن اس کنیت کا یقینی سبب معلوم نہیں ہو سکا۔ انہیں جوان اونٹوں بکر کی پرورش اور ان کے علاج معالجے سے دلچسپی تھی۔ یہ شاید ان کا سب سے پہلے اسلام لانا بکر علی الاسلام اس کنیت کا سبب بنا۔ ان کا ایک نام عتیق بھی ہے جس کے معنی ہے خوبصورت اور سرخ و سفید، شروع سے نیک۔ ایک سبب یہ ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دیکھ کر فرمایا، تم اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزاد یعنی عتیق اللہ ہو۔ ترمذی رقم 3479۔ ہمیشہ سچ بولنے اور واقعہ معراج کی فی الفور تصدیق کرنے کی وجہ سے صدیق کا لقب ملا۔ ان کی رفاقت و شفقت کی وجہ سے ان کو اوابی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن تمیم بن مرہ بن کعب ہے۔ مرہ بن کعب تک آپ کے سلسلہ نسب میں کل 6 واسطے ہیں۔ مرہ بن کعب پر جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے، جس کا حوالہ العجم الکبیر نسبت ابی بکر الصدیق واسمہ 1-1 میں درج ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہونے کی درج ذیل وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔
عربی زبان میں البکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں جس کے پاس اونٹوں کی کثرت ہوتی یا جو اونٹوں کی دیکھ بھال اور دیگر معاملات میں بہت ماہر ہوتا۔ عرب لوگ اسے ابو بکر کہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بھی بہت بڑا اور مالدار تھا، نیز اونٹوں کے تمام معاملات میں بھی آپ مہارت رکھتے تھے، اس لیے آپ بھی ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی زبان میں ابو کا معنی ہے والا اور بکر کے معنی اولیت کے ہیں، پس ابو بکر کے معنی اولیت والا ہے۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے، مال خرچ کرنے، جان لٹانے، الغرض امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر معاملے میں اولیت رکھتے ہیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر یعنی اولیت والا کہا گیا، جس کا حوالہ مراد المناج مفتی احمد یار خان نائمی 347-8 میں درج ہے۔ سیرت حلیبہ میں ہے کہ کونیہ یا ابی بکر لا ابتقارہ الخصال الحمیدہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر اس لیے ہے کہ آپ شروع ہی سے خصائل حمیدہ رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لقب زیادہ مشہور ہوئے، ایک عتیق اور دوسرا صدیق۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ عتیق اور صدیق کے حوالے سے آپ کو دوسری ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔